جی علی محمد خالد صاحب پلیز. سر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں یہ ایوان جس کام کے لیے آج یہاں پہ وہ ہو رہا ہے، ایک لیگل پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے، اس کا جواب بابر اعوان صاحب نے اپنے طریقے سے دیا ہے، اور انہوں نے دوبارہ وہی لیگل پوائنٹ دوبارہ اٹھایا جس کے جواب میں میڈم مزاری نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سمپل ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن شاید ہمارے محترم احسن صاحب کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. جو بات میڈم مزاری نے کی ہے میں اسی کو ایلیبریٹ کرنا چاہتا تھا. ایشو سر یہ ہے، پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ایک مصممہ اصول ہے کہ جو عوام سے ڈائریکٹلی ووٹ لے کے آتے ہیں وہ ایوان، اس کے پاس دو انفرادی خصوصیات ہوں گی. نمبر 1، قائد ایوان یعنی ملک کا وزیر اعظم اس ہاؤس سے ہوگا. نمبر 2، منی بلز وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گے. یہ جو بات یہاں پہ محترم احسن اقبال صاحب نے جناب اسپیکر صاحب کی ہے، یہ کمپیرزن یہاں پہ قومی اسمبلی اور آرڈیننس کا نہیں ہے. یہ صرف یہ واضح کیا گیا ہے کہ منی بلز ایوان زیریں سے اوریجنیٹ ہوں گے، ایوان بالا سے نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بل جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان سے جو ایوان بالا ہے وہاں سے ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ جو انہوں نے یہاں پڑھا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں اور پھر میں آرٹیکل 89 سے آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ جو ہماری حکومت نے کیا ہے وہ 100% صحیح کیا ہے، اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ماضی میں ان کی حکومتوں نے یا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، انہوں نے بھی کیا تھا اور وہ آئین کے مطابق ٹھیک تھا. وہ میں پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 1 سے جہاں سے احسن صاحب نے پڑھا ہے اسی کو دوبارہ پڑھتے ہیں. صرف دیکھنے کا فرق ہے، وہ آدھا گلاس خالی دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو آدھا گلاس بھرا ہوا دکھاؤں گا. Notwithstanding anything contained in Article 70 جس میں منی بلز کا ادھر ذکر نہیں ہے، وہ اشارہ ان کا ٹھیک ہے. A money bill shall originate in the National Assembly. یہ اب اس کو آگے 89 تک جا کے پڑھتے ہیں پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آرٹیکل 89 سب آرٹیکل 2 پڑھتے ہیں اور بالکل 1 سیکنڈ میں کلیئر ہوگا. وہ کیا ہے؟ An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of Majlis Shura and shall be subject to the like restriction as power of Majlis Shura to make law, but every such ordinance shall be laid. آگے طریقہ کار ہے اس میں. اب آرٹیکل 89 کا سب آرٹیکل 2 آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آرڈیننس ہر وہ کام کر سکتا ہے جو مجلس شورا کر سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی، یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی کہ منی بل کے آرڈیننس سے آ سکتا ہے یا نہیں. اب وضاحت آرٹیکل 73 میں ہے کہ منی بل کی حد تک ایوان زیری ہے، باقی کوئی بھی بل کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اوپر سے بھی اور نیچے ایوان زیری ایوان بالا دونوں سے آ سکتا ہے. جی راجہ صاحب پلیز. جی احسن اقبال صاحب. پارلیمانی جو ہے لیگل معاملہ بتا رہے ہیں. میں ان سے ایک معصومانہ سا سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو تشریح کی ہے اس کے مطابق تو پاکستان کا بجٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو تشریح یہ فرما رہے ہیں، ہم جناب اسپیکر کئی ہفتوں یہاں بیٹھتے ہیں، صبح سے شام تک ایک منسٹری کے بل کو گرانٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی منظوری دیتے ہیں، کٹ موشنز لاتے ہیں. اگر یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ کسی قسم کی لیجسلیشن کر سکتے ہیں انکلوڈنگ منی بل، تو پھر کیا ضرورت ہے آرڈیننس کے ذریعے جب دل چاہا بجٹ پاس کر دیا، نافذ کر دیا، بعد میں اسمبلی کے سامنے لے کر دیا. راجہ پردرشپ صاحب. جناب اسپیکر، مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بڑا ہی اہم معاملہ کانسٹیٹیوشنل ایک آرٹیکل کی اگر ہم یہاں پر اس کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو طور طریقہ ہے وہ بڑا سیریس اور سنجیدہ ہونا چاہیے. پہلی جس وقت آنریبل ممبر فرام دی اپوزیشن انہوں نے احسن اقبال صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا منی بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے علاوہ کہیں اوریجنیٹ ہو سکتا ہے. یہ سوال تھا، بڑا سادہ سا سوال. اور کیا آپ کوئی منی میٹر جو ہے کسی قسم کی جو انہوں نے بری تفصیل دی اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا. اب آپ نے منسٹر آف انڈسٹریز کو
جو میرا خیال ہے کہ فنانس کو سمجھنے والے ینگ منسٹر ہیں، ان سے آپ نے کہا کہ اس کا جواب دیں، اور انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ جو پہلی حکومتیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلاں، اور سچ بات یہ ہے کہ آپ کو پھر منسٹر آف پارلیمنٹری افیئر کو ایڈوائزر صاحب کو کہنا پڑا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ ایڈوائزر صاحب نے، ہی از اے ویری لرنڈ لائر اور بڑے ریناؤنڈ وکیل ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں اور بڑے قابل آدمی ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے، آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم، کہ یہ جو سوال ہے وہ اتنا آسان ہے، جس کا جواب وہ تو دینے کے بجائے وہ ڈیفینڈ کرنے لگے اپنے منسٹر کو اور اپنی گورنمنٹ کو۔ حالانکہ سر اگر یہ غلطی ہو گئی ہے کہ منی بل کو آپ آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا یا کوشش کی گئی ہے، تو اس کا ایک جواب ہے، خدا کے لیے آرڈیننس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اس کے ساتھ مذاق نہ کریں، نہ حضور آپ کوئی کسی قسم کی رولنگ دے اس کے اوپر۔ دس از اے ویری ویری سیریس میٹر، ویری سیریس اینڈ ویری سینسٹیو میٹر۔ راجہ صاحب میں عرض کروں، اگر آپ فرض کریں آپ کہہ دیتے ہیں، جسٹ ون منٹ سننے پر آپ مجھے جواب میں صرف اتنا کہتا ہوں، احسن اقبال صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا، جب مجھ سے مطالبہ کیا تو ڈیفینیٹلی میں نے کوئی رسپانڈ کرنا تھا، میں نے جو نہیں سر نہیں، آپ نے رسپانس نہیں کرنا ہے۔ اب میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے یہ رولنگ لے جاتے ہیں کہ جناب منی بل جو ہے وہ صرف یہاں اوریجنیٹ ہونا جو ہے وہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ آرڈیننس کے ذریعے بھی نافذ کر سکتے ہیں، تو پھر ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے اگر آرٹیکل 73 کو 89 کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو پھر بجٹ کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو آرڈیننس کے ذریعے ہر گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ نافذ کر دے گی۔ خدا کے لیے کوئی سوچیں کہ ہم اپنے آئین کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے جناب۔ منی بل نے صرف اوریجنیٹ ہونا ہے تو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ہونا ہے جناب اسپیکر، اینڈ یو آر دی کسٹوڈین۔ خدا کے لیے اس پر کوئی رولنگ نہ دے، اگر گورنمنٹ نے غلط کیا تو ان کو کہہ دیں کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ان کو کہا اور وزیر صاحب نے ایک تعویل پیش کی؟ سر اگر آج آپ نے کھلواڑ کرنا ہے اس کے ساتھ، اس آرٹیکل کے ساتھ، تو پھر تو آپ پورا نظام بدل کے رکھ دیں گے، پھر آپ ہمیں 40 دن کیسے بٹھائیں گے بجٹ بنانے کے لیے یہاں پر؟ میں کوئی کام کنسٹیٹیوشن اور رولز کے اگینسٹ نہیں کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ جی گریٹ ریسپیکٹ فار یو۔ صادق صاحب کو دیکھیں، میں آخری بات جی پلیز پلیز، آپ نے بہت اچھی بات کی جناب اسپیکر، اینڈ آئی ایم گریٹفل۔ اس راستے کو آپ نے روکنا ہے، کیونکہ مجھے فکر یہ لاگو ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے اس طریقے سے آئین کی دفعات کا جو ہے، آئین کے آرٹیکلز کو ہم نے اس کی تشریح کرنی شروع کر دی، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ہم پورا نظام جو ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے جناب اسپیکر۔ ہم اس کتاب کو دیکھ کے چلتے ہیں، اور میں آخر میں ضرور کہوں گا، وہ میرے فاضل دوست نے اپوزیشن سے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے، ہمیں نہیں لے کے جانا چاہیے، ہمیں اسی ہاؤس میں بیٹھ کر اپنی تشریح کرنی ہے۔ ہم نے یہ آئین بنایا ہے، ہم اس کی تشریح بھی کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی داڑھی پھر کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیجئے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے جناب اسپیکر کہ آپ اس سلسلے میں آج کوئی رولنگ نہ دیں۔ میں جو بھی قانون کے مطابق ہوگا، اگر وہ گورنمنٹ کے خلاف بات کرنی ہو، اپوزیشن کے خلاف، یا جو بھی ہوگا، میں قانون کے مطابق چلوں گا۔ جی تھینک یو بابر رحمان صاحب، جسٹ فار ایکسپلینیشن، اس کے بعد صادق صاحب۔